نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم قصص الانبیاء کا درس دیں گے جو سلسلہ وار 2 سال سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہم اس کو مسلسل بیان کر رہے ہیں، جو چوتھی قسط ہے۔ آج ہے 31 اگست 2025 مطابق 7 ربیع الاول 1447 ہجری بروز اتوار۔ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، قسط ہے نمبر 4۔ قرآن کا ترجمہ ہم اس کو اردو میں سنا رہے ہیں۔ جب سنا ان کا فریب، بلوا بھیجا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک لیمو، جو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جو ہم مسلسل جو بیان کر رہے تھے، جو زلیخا بیوی بلائے تھے، ایک چھری اور لیمو۔ بولی یوسف کو نکل آ ان کے سامنے، اور ہر ایک کے سامنے جدا جدا تخت رکھ دیا تھا۔ سب عورتیں اس پر آ بیٹھی، اور ہر ایک کے آگے ایک طبق زرین شیرین میووں سے بھر کر، اور کھانے نمکین اور میٹھے۔ یعنی انہوں آزمانے کے لیے بی بی زلیخا اپنے تمام جتنے خواتین ان سے ملتے جلتے تھے ان کو بلا کے بھیجے، یوسف کا حسن ایسا حسن ہے تم لوگ دیکھ کے دنگ رہ جانا۔ تو ہم اقسام کے میوے منگا کے سامنے رکھ دیے، اور چھری بھی رکھ دیے اب یہاں پہ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ترنج اور چھری کاٹنے کو لا دی۔ بعد یوسف کو زر بفت کے کپڑے سے اور کمر بند مکلل زر و یاقوت سے سجا کر اس مجلس میں لا بٹھایا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو اطلس کے بہترین قیمتی جو کپڑے جو بادشاہ پہنتے وہ، اور کمر بند، اس زمانے میں کمر بند پہنا کرتے جو حضرت علی کرم اللہ بھی پہنا کرتے۔ جب عورتوں نے ایک بار کی ان کی طرف نظر کی، سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور بجائے لیمو تراشنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور ان کی صورت پر سب عاشق ہوئیں۔ بعد برخاست یوسف کے سب ہوش میں آئیں، اور ہاتھ سب نے اپنے کٹے ہوئے دیکھے، لہو سے تر بتر اور کپڑے خون سے آلودہ۔ سب کوئی کہنے لگیں کہ یوسف بشر نہیں مگر کوئی فرشتہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب دیکھا اس کو دہشت میں آ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، اور کہنے لگیں حاشا للہ، یہ شخص آدمی یا تو کوئی فرشتہ ہے۔ بزرگ زلیخا نے کہا یہ وہی شخص ہے کہ جس کے لیے بطن اور ملامت مجھ پر کرتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگیں کہ ہم پر ملامت ہے، تجھ پر کچھ نہیں بلکہ رحمت ہے، تجھ پر کہ ایسا معشوق پایا تو نے۔ پھر کہنے لگی کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور فریب دے نہیں سکی۔ زلیخا نے کہا میں نے بہت کوشش کی اور بھی کرتی ہوں، لیکن ہاتھ نہیں آتا، اور کہنا میرا سنتا نہیں۔ بمصداق اس آیت کے، یعنی یوسف علیہ السلام کو ہر حال میں، کسی حال میں انہوں اپنی طرف راغب کرنا چاہے تھے زلیخا بیوی، مگر کبھی ان کے ہاتھ نہیں لگے۔ ترجمہ ہے: اور میں نے چاہا اس سے اس کا جی، پھر اس نے تھام رکھا، اور مقرر اگر نہ کرے گا جو میں نے اس کو کہتی ہوں، البتہ قید میں پڑے گا اور ہوگا بے عزت۔ عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ دوسری دفعہ یوسف کو بلا کے ہم اس کو ملامت اور نصیحت کریں گے، شاید تیرے کام آئے۔ یعنی عورتیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم یوسف کو سمجھائیں گے کہ تمہارے ساتھ رہو۔ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس ہیلے سے پھر یوسف کو دیکھیں۔ بعد یوسف کو بلایا اور سب کے سب سامنے بتعظیم بٹھا کے شوق سے کہنے لگی، یعنی عورتوں کو بھی ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ پھر ایک بار دیکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا ہر کوئی دیکھتے رہ جاتے تھے، تو عورتوں کو بھی ایک اشتیاق ہو گیا، ایک بار دیکھے تھے جی نے بھرا، پھر اور ایک بار دیکھیں گے۔ وہ ہیلے میں پھر آئے، بتعظیم بٹھا کے شوق سے کہنے لگی اے صاحب، آپ کس واسطے اس بیچاری سیدہ پر بے رحم ہیں؟ اس کے ساتھ
کیوں نہیں شوق کرتے؟ ہم ڈرتے ہیں کہ آپ اس کے کتاب میں پڑھ کے قید میں نہ جائیں. یعنی زلیخا جو بول رہے ہیں وہ کرو بول رہے ہیں ان کو، یوسف علیہ السلام. اگر نہیں آپ نہیں کریں گے جیسا زلیخا بیوی جیسا کہ بول رہے ہیں آؤ میرے ساتھ گزارو وقت، ٹائم پاس کرو، تو آپ کیوں نہیں کریں؟ کرو ایسا. اگر نہیں کریں گے تو قید ہو جائیں گے. یہ وہ خواتین بول رہے ہیں. یوسف نے کہا میں چاہتا ہوں خدا کرے کہ میں قید میں جاؤں، وہ بہتر ہے تمہاری اس صحبت سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. بولا ترجمہ، یوسف بولا کہ اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس طرح مجھ کو وہ بلاتی ہیں، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید مائل ہو جاؤں ان کی طرف اور ہو جاؤں بے عقل. یہاں ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں، یعنی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں آپ کہ اللہ اگر تو میرے کو روکیں گا نہیں، بچائیں گا نہیں، تو میں وہ گناہ میں پڑ جاؤں گا. یہاں ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف کا دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں ہاتھ کاٹ ڈالے، اور زلیخا باوجود عاشق ہونے ہاتھ اس کا نہ کٹا. اس کا کیا ماجرا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کا کسی چیز میں دل لگا ہوا ہو وہ ہمیشہ اسے دیکھتا ہو، اس کو خوف و ترس نہیں رہتا. اور جس شخص نے کہ وہ چیز نہ دیکھی ہو تو اس پر دہشت ہوتی ہے. چونکہ یوسف پر زلیخا عاشق تھی اور ان کے لیے بہت محنت اٹھائی تھی اور ان کے ساتھ مدتوں رہی تھی، اس لیے زلیخا اپنے حال پر برقرار تھی اور ان عورتوں نے پہلے یوسف کو نہ دیکھا تھا. اس لیے صورت ان کی اچانک دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ ان سب نے ایسا نہ دیکھا تھا. اور بعضوں کے اشارے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو عند الموت فرشتوں کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دے گا اور ملک الموت سے ڈرائے گا، اور گور کے منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے. قیامت کے دن دوزخ کو دکھلا دے گا. مومن ان سے نہیں ڈرے گا، جب ایک بار دیکھے گا جانے گا. جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم ارواح اور بہشت اور دوزخ کو دکھایا تاکہ احوال قیامت کا دیکھ کر اس حشر کے دن دل ان کا مائل و مشغول کسی طرف نہ ہو اور اپنی امت کی شفاعت کرنے سے باز نہ رہیں. اور خبر ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لیمو تراشنے میں ہاتھ کاٹ ڈالے. یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریبان عشق سے زلیخا کے سر مارا، مانند مرغ بسمل کے تڑپنے لگی، رو رو کے کہنے لگی ہائے ہائے میں نے کیا برا کام کیا. صد افسوس ہے کہ بے وقوفی سے میں معشوق کے لیے بیچ دریائے رنج و بلا کے غوطے کھاتی ہوں کہ ہنوز کشتی مراد کنارے میں مقصود کے نہ پہنچی، کہ غیروں کو یہ متاع دکھانا محض بے خروی ہے. میری اب صلاح ہے یہ کہ یوسف کو ان سے چھپایا چاہیے اور قید خانے میں بھیج دیا چاہیے. یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو، یعنی عزیز مصر زلیخا بیوی کے شوہر جو بادشاہ تھے، عزیز مصر کو معلوم ہوئی کہ مصر کے لوگ اس وقوع ماجرے سے آگاہ ہوئے، تب نادم ہو کر با اتفاق زلیخا کے یوسف کو بندی خانے میں بھیجا. چنانچہ قول تعالیٰ ترجمہ سنائیں گے. پھر یہ سوجھا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت. اگرچہ نشان سب دیکھ چکے کہ سب گناہ عورت کا ہے، تو بھی ان کو قید کیا چاہیے. یعنی پچھلی جو قسط تھی اس میں کیا بیان کرے تھے کہ آپ 7 کمروں میں آپ کو لا کے اندر رکھے تھے، اور جیسے ایسا زلیخا ان کو بھاگی ان کی طرف مائل ہو کے، تو آپ بھاگنے لگے یہ سلو، تو ایک ایک دروازہ قفل کھلتے چلے گا، 7 دروازے تو کھلتے چلے گئے کمرے، اور آخری میں آپ کھینچے تو آپ کا پیچھے کا کرتا پھٹا تھا. تو اس سے عدالت میں کیا اس کا فیصلہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام زیادتی نہیں کیے تھے، زلیخا زیادتی کیے. تو پہلے پچھلی قسم میں بیان کر دیے تھے.
ہاں تو پھر یہ سوجھا کہ لوگوں کی نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت تک، اگر یہ نشان سب دیکھ چکے کہ سب گناہ عورت کا ہے تو بھی ان کو قید کیا چاہیے تا بدنامی خلق میں عورت سے تیرے ترسے اور اس واسطے کہ اس کی نظر سے دور رہے۔ تب یوسف تاج مکلل سر پر رکھ کر اور لباس فاخرہ پہنا کر کمر بندی زری کا کمر میں باندھ کر سجا کے قید خانے میں بھیجا۔ جس طرح ان کو دربار میں بلائے تھے سجا کے، اسی طرح قید خانے میں بھیجے۔ قیدی کو نہ چاہیے اس حشمت کے ساتھ بھیجنا۔ حکم ہو تو سب پوشاک اس کے بدن سے اتروا ڈالیں۔ حکم ہوا یوسف قیدی نہیں، وہ حصاری ہے، میں نے اس لیے وہاں بھیجا کہ کوئی اس کو نہ دیکھے، لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ اس اشارے سے اور ایک فائدہ، یعنی انہوں اتنا چاہتے تھے اپنے محبوب کو کہ صرف انہوں ہی دیکھنا چاہ رہے تھے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا یوسف علیہ السلام کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ اس اشارے سے اور ایک فائدہ، محققوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو موت کے وقت امامہ شہادت کا سر پر اور لباس معرفت کا بدن پر اور کمر بند خدمت کا کمر میں اور موزہ اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا۔ جب فرشتے کہیں گے یا حق تعالیٰ اس لباس عمدہ اور خصائل حمیدہ کے ساتھ کیوں کر جان خرچ کی جائے، حکم ہو تو سب اتار لیں میں، تب حکم ہوئے گا کہ حصاری ہے، زندانی نہیں۔ یعنی حصاری ایک اعزازی لباس ہے، زندانی بول تو اس زمانے میں زندان قید خانے کو بولتے تھے، زندانی نہیں ہے۔ یعنی لباس قیدیوں کا الگ رہتا، دیکھو پٹے دار کپڑے رہتے، تو وہ قیدی کی پہچان ہے۔ انہوں قیدی نہیں بنائے گئے، انہوں وہاں پر کام کرتے تھے، ایک باعزت ان کا رتبہ تھا یوسف علیہ السلام کا۔ اس کا ویسا ہی رہنے دو، تم جان لو میرے نیک بندے ہیں، بد نہیں۔ اور اسی قصے میں آیا ہے کہ زلیخا نے حکم کیا تھا کہ اس بندی خانے کو اچھی طرح سے پاک و صاف درست کر کے ایک عمارت عالیشان تکلف کے کنج سے پر کر کے ایک سونے کا تخت جڑاؤ مرصع کار کا وہاں رکھوا دو۔ یعنی تخت بھی کیسا، سونے کا، چاندی کے، اس میں نقش نگاری کے، اور دیبائے نفیس اس پر بچھوا دو، یعنی بہترین بستر بچھوا دو، اور عنبر و عود گناگوں خوشبوؤں کے لیے اس میں جلا دو۔ یعنی بستر کے اطراف خوشبوؤں کو جیسا لگاتے، عود لبان جیسا ہم لگاتے خوشبوؤں کا، اس میں جلا دو۔ تب یوسف کو اس تخت پر بٹھاؤ۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا نام ملک ریان تھا۔ اس کے 2 غلام عقل مند صاحب ہوش تھے، کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا۔ ایک ساقی، دوسرا طباخ تھا، یعنی ایک پینے والا، ایک طباخ یعنی باورچی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور داخل ہوئے اس کے ساتھ بندی خانے میں 2 جوان، یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحیر ہوئے اور سیرت اور عبادت ان کی دیکھ کر نزدیک جا بیٹھے، باتیں کرنے لگے۔ ہر شخص اپنے اپنے قصوں کو بیان کرنے لگا۔ جب 3 دن گزر گئے، ساقی نے خواب میں دیکھا خوشہ انگور کا نچوڑتے، اور طباخ نے دیکھا تھا کہ روٹی سر پر اس کی رکھی ہے، پرند سب ہوا پر سے آ کے لے جا کے کھاتے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب کو آپس میں خیل و خال کر کے کہنے لگے۔ تعبیر اس خواب کی یوسف سے پوچھا چاہیے، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بعد وہ حضرت یوسف کے پاس جا کر بولے، کہو تو میاں اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام سے وہ خوابوں کی تعبیر اکثر جو پوچھا کر، تو دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بعد حضرت یوسف کے پاس جا کر بولے، کہو میاں اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، ذرا ٹھہرو تب کہوں گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: کہنے لگا، اس میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں، اس میں سے بتا ہم کو اس کی تعبیر، ہم دیکھتے ہیں۔ تجھ کو نیکی والا بولا
نہ آنے پائے گا، تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر بتا چکوں کہ تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے یہ علم ہے کہ سکھایا مجھ کو میرے رب نے، میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت سے، وہ منکر ہیں، یعنی جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا، یعنی شراب بنانے والا تھا، اور دوسرا نان پوش تھا، لیکن خلاف عادت دیکھا کہ سرپر سے جانور نوچتے ہیں، زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے، آخر نان پوش پر ثابت ہوا۔ دوسری قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت سے ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا، چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دیں، پیچھے تعبیر خواب کی کہیں، اس بات سے تسلی کر دی تاکہ نہ گھبرائیں، اور کہا کہ کھانے کے وقت وہ بھی بتا دوں گا۔ قصے میں یوں آیا ہے کہ یوسف نے جب ان دونوں جوانوں کو دیکھا کہ دانا عقل مند ہیں، چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت کریں، اس لیے تعبیر خواب میں ذرا ان کی تعمیل کیا، پیچھے کہہ دیا، بعد کہا ان سے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو سکھایا ہے۔ وہ بولے خدا تمہارا کون ہے؟ بولے خدا میرا وہی ہے جو سارے جہان کا ہے، صاحب ہے۔ وہ بولے تمہارا کون سا دین ہے جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں موافق ہوں اپنے باپ دادا کی راہ کے۔ وہ بولے تمہارا باپ دادا کون ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا باپ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ داداؤں کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق کے حق میں افضل ہے کہ ہم سے راہ سیکھیں۔ وہ بولے ہم کس چیز کو پوچھتے ہیں؟ حضرت نے کہا تم اس کو پوچھتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں۔ انہوں نے کہا تم پیغمبر زادے کہلاتے ہو، غلام کس طرح ہوئے؟ حضرت نے فرمایا بھائیوں نے مجھے حسد کر کے بھیجا۔ بھائیوں نے مجھے حسد کر کے بھیج ڈالا۔ اسی طرح تمام احوال شرح وار کہہ دیا۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو کیا فرماتے ہیں، اپنے دین پر ثابت رہیں یا پھر جائیں؟ حضرت نے فرمایا دل میں اپنے تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہتر ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اسلام جو پھیلانے کے لیے 1,24,000 جو پیغمبر آئے تھے، اس وقت نماز رائج نہیں ہوئی تھی، تو ایک اللہ کو منانے کے لیے لوگوں کو بولتے تھے، تو جو عبادت کرتے تھے مناجات کرتے تھے بیٹھ کے، جب نماز قائم نہیں ہوئی تھی۔ ترجمہ، اے رفیقو، بندی خانے کے بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست؟ پس حضرت نے فرمایا اے یارو بندی خانے کے تمہارے ساتھ ہم کو یہاں رہنے کا اتفاق ہوا، بھلا دیکھو تو تمہارے کتنے خدا ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے پوچھتے ہو۔ اس زمانے میں بہت زیادہ رواج تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اور دیگر جتنے بھی انبیاء پیغمبر آئے، گھروں میں لوگ مٹی سے بتاں بنا لیتے تھے اپنے باپ داداؤں کے، اور لکڑی سے بنا لیتے تھے۔ تو اس طرح بتاں بنا کے بعض وقت ہاتھ سے، اس زمانے میں کلر نہیں تھا، جھاڑوں کے پتے لال پیلے ہرے جو بھی وہ پتوں کو بھگا کے اس کا رس کے ساتھ نکال کے ایک قلمی تصویر بناتے تھے، اس کو پوجا کرتے تھے گھروں میں لگا کے۔ تو روکنے کے لیے آپ یوسف علیہ السلام جو لوگوں کو بار بار تنبیہ کرتے تھے، تو اس بارے میں ہی یہ، تو اس زمانے میں جو قرآن میں جو آیتیں آئیں ان لوگوں پہ زیادہ تر آیتیں،
تو بعض اوقات لوگ آیتوں کا ترجمہ غلط انداز میں پیش کر کے سنت الجماعت پہ یا درگاہ والوں کی طرف موڑ دیتے ہو، یہ شرک ہے، بدعت ہے بولو۔ تو ہے آیات ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے یوسف علیہ السلام کے دور میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو لوگ بت پرستی کرتے تھے ان کے بارے میں وہ آیتیں، تو ہم یہاں سے جاری رکھیں گے۔ دیکھو تو تمہارے کتنے خدا ہیں، یعنی بے حساب خداؤں کو مانتے تھے، تو دیکھو تمہارے کتنے خدا ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے پوچھتے ہو، خدا قرار دیتے ہو، ان سے نہ کچھ نفع ہو سکتا ہے نہ ضرر، ان کو پوجنا تمہارے باپ داداؤں کا محض عبث ہے، یعنی ایک عادت ڈالی ہو۔ پوجنا سوائے خدا کے کسی کو روا نہیں، بمصداق اس آیت کے ترجمہ، تم نہیں پوچھتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہی رکھ لیے تم نے اپنے، اور تمہارے باپ داداؤں نے نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نے سوائے اللہ کے کسی کی، اسی نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اسی کو، یہی ہے راہ سیدھی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی یوسف کے دین پر ایمان لائے، یعنی یوسف علیہ السلام قید خانے میں دونوں کو ایمان والا بنا دیے، اور بولے حضرت سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آبا و اجداد کے دین پر ایمان لائے، یعنی جتنے بھی انبیاء پیغمبر ہیں ایک اللہ کی بات کریں، ایک اللہ کو ہی مانو بولے۔ نماز قائم نہیں تھی اس وقت، مگر تنہائی میں بیٹھ کے، اس زمانے میں جو پیغمبر آئے تنہائی میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف، یا اللہ تو ایک ہی ہے، تو ہمارا پالنے والا، یہ بس یہ عبادت میں تھا جب اس زمانے میں۔ تو دونوں قیدی یوسف کے دین پر آئے اور بولے حضرت سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آبا و اجداد کے دین پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، اب ہمارے خواب کی تعبیر بیان کیجئے۔ تب حضرت نے فرمایا اے رفیقو، بندی خانے کے تم دونوں میں جو ایک نے دیکھا ہے شراب بھرتے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید خانے سے خلاصی کرے گا، یعنی آزاد کرے گا، اور خوش کرے گا، خلعت دے کر وہ اپنے خاوند کو پلائے گا شراب، اور اس نے سر پر اپنے روٹی کا خوان دیکھا ہے خواب میں، اور اڑتے جانور آ کے کھا جاتے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہ سولی پر چڑھے گا اور جانور اس کے سر سے مغز کھائیں گے۔ بمصداق اس آیت کے ترجمہ، اے رفیقو، بندی خانے کی ایک جو ہے جو تم دونوں میں سے سو پلائے گا اپنے خاوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے سو سولی پر چڑھے گا، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر سے مغز۔ فیصل ہوا کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے، اور حضرت یوسف نے کہہ دیا تھا جس کو خواب کی تعبیر کہی تھی کہ قید خانے سے خلاصی پاؤ گے، اپنے خاوند کو شراب پلاؤ گے، ہماری بات بھی کہی ہو تم اپنے بادشاہ سے کہ ایک جوان بے گناہ قید میں پڑا ہے، پس اس بات کو اللہ نے ناپسند کیا، اور بیزار ہو کر ہم کو بھول کر یوسف نے غیر سے نجات مانگی، تب ساقی کے ذہن سے یہ بات کو بھلا دیا تھا کہ یوسف کی بات بادشاہ سے نہ کہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور کہہ دیا یوسف نے اس کو کہ جو بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کیجیے اپنے خاوند کے پاس، مطلب خاوند کے یہ معنی لیے جا رہے ہیں بادشاہ سے، وہ جو دو آدمی جو قید کر کے لائے تھے وہ بادشاہ کے آدمی تھے، تو ان کو جا کے بولے آپ یوسف علیہ السلام کے میرے کو رہائی دلاؤ، میرا ذکر کیجو اپنے خاوند کے پاس۔ سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا، یعنی شیطان وہ بات بولنا بھلا دیا۔ اپنے خاوند سے پھر رہے گا یوسف قید میں کئی برس، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف قید میں 7 برس رہے، مروی ہے کہ جبرائیل نے کئی دفعہ قید خانے میں آ کے دیکھا حضرت یوسف کو عبادت کرتے اور دعا مانگتے، تب کہا اے یوسف، تم نے کیوں نہیں نجات مانگی تھی اللہ سے اس سے پہلے، اور تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر کیجیے اپنے بادشاہ کے پاس، یہ اوپر گزر چکا ہے، اب اس کے بدلے 7 برس قید میں رہو گے۔ حضرت نے فرمایا
خدا جس میں راضی ہے اس پر میں شاکر ہوں، اور بولے اے جبریل آپ سب مخلوق میں سے پاک ہیں کیونکہ اس قید خانے کشیف میں تشریف لائے۔ جبریل نے فرمایا کہ تمہارے آنے کے بعد اللہ نے اس گھر کو پورا پاک و صاف کیا۔ پھر حضرت یوسف بولے اے جبریل کس گناہ سے مجھ کو اللہ نے اس قید خانے میں ڈالا، اپنی شفقت اور رحمت سے اس ذلت و خرابی میں رکھا۔ حضرت جبریل نے فرمایا تم نے شوق سے اس ذلت کو اختیار کیا ہے، خدا کے توکل پر اپنے کام کو نہ چھوڑا، وہ خاض الحاجات ہے، جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، اور تم نے قید ہی مانگی تھی۔ ہم اس قصے کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ ہم پھر 5ویں قسط بیان کریں گے۔ یہ چوتھی ہوئی نا، انشاءاللہ ہم 5ویں قسط آئندہ بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ مختصر تفسیر ہے، یوسف علیہ السلام خود کیا بولے تھے بی بی زلیخا کو، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا، میرے سے ہو نہیں سکتا، میں گنہگار بن نہیں سکتا، لہذا اللہ اگر میرے کو قید میں رکھا تو وہ میرے کو منظور ہے بولے، تو اللہ کیا کرا ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو ہم اس واقعے کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم یوسف علیہ السلام کے 5ویں قسط کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کے گناہ کو معاف فرمائے، سیدھے راستے پر چلا یا اللہ، ان کے راستے پر چلا میرے مالک جو سیدھے راستے پہ، جو تیرے خاص بندے جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا، اور ان کے راستے سے ہم کو بچا کے رکھ ہمیشہ ہمیشہ مرے دم تک۔ ہم تمام کو جتنے حاضرین ہیں مالک، ہم تمام کو ان کے راستے سے بچا جس پر تیرا غضب ہوا مالک۔ ہم کو ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا، اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، ہم کو اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو میرے مالک، قیامت تک ہماری جو نسلیں آئیں گے ان کے بھی دلوں میں کوٹ کوٹ کے اہل بیت اطہار کی محبت کو قائم و دائم رکھ۔ جتنے حاضرین جمع ہے مالک، مریدین متقدین اور دوست احباب، ان کے بھی تمام حاجتوں کو پورا کر، ان کے جو دلوں میں جو حاجات ہے، جو مقاصد ہے مالک، ان کے بھی مقاصد کو پورا کر۔ یہ لوگ اپنا وقت نکال کے مالک اس محفل میں آتے ہیں مالک، اپنا قیمتی وقت نکال کے تیری محفل میں آ رہے ہیں مالک، ان کے بھی جو کام رکے مالک بنا دے، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے، جو بچیاں شادیوں کے لیے بیٹھے گھر ان کے شادیوں کے لیے بہترین رشتے بھیج دے میرے مالک، اور جو بزرگان جو ہمارے آس پاس کے لوگ خاندان کے دوست احباب مریدین کے لوگ جو ضعیف ہیں بزرگ ہیں مالک، وہ بیمار ہیں، ان کو شفا کلی عطا فرما اور صحت یابی عطا فرما، اور ہم تمام کے حاجات کو پورے کر میرے مالک۔ اس محفل کو بابرکت بنا اور محفل کو قبول اور مقبول فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، پنجتن پاک کے صدقے طفیل، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل، حسنین کریمین کے صدقے طفیل، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے صدقے طفیل، غوث پاک سرکار کے صدقے طفیل، ماشاء اللہ سرکار کے صدقے طفیل، دنیا بھر کے اولیاء اکرام کے صدقے طفیل نے ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور ہمارے حاجات کو پورا کر میرے مالک۔ اس محفل میں کوئی لفظ، کوئی ہم سے چھوٹی سی بھی لفظ ہو جائے تو معاف فرما، اس محفل کو مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام الحمد للہ رب العالمین۔